میلاد قمریہ کے حاضر ہیں اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ شجرے، بیت، خرقہ، کلاه یا ٹوپی جو صوفیہ کے یہاں، مشائخ کے یہاں رائج ہے، اس سلسلے میں سوال ہوا تھا اور اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت آگے بڑھ رہے تھے اور فرمایا تھا کہ شجرہ حضور پاک علیہ السلام کے وقت میں موجود تو تھا، اس کی کوئی تحریری شکل نہیں تھی اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی کہ تحریر میں لا کر دیا جائے، اس لیے کہ اسما بہت کم تھے۔ صحابہ تھے تو وہ سیدھے حضور پاک علیہ السلام سے وابستہ تھے، اگر تابعین تھے تو وہ سیدھے حضور کے صحابہ سے وابستہ تھے، اگر تبع تابعین تھے تو وہ تابعین سے وابستہ تھے، وہ صحابہ سے تھے اور وہ حضور سے تھے۔ اتنے کم ناموں کو لکھنے یا یاد کرنے یا ان کے محفوظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اتنے نام تو ہر وقت ذہن میں، دماغ میں رہتے تھے کہ ہم نے کن سے علم حاصل کیا ہے اور دین حاصل کیا ہے۔ شجرے کو باضابطہ محفوظ رکھنے کی ضرورت تب واقع ہوئی جب زمانہ طویل ہو گیا اور بیچ میں اسما زیادہ ہو گئے، جن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا ان کے ناموں کا یاد رکھنا ظاہر ہے کہ ایک ضرورت تھی کہ اس کو محفوظ کیا جائے، اس طرح شجرہ وجود میں آیا۔ شجرے کی ایک سند مشائخ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حدیث میں عنعنہ ہوتا ہے، حدیث کا راوی یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس روایت کو کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، پورا ایک نیریشن، پورا ایک راویوں کا ایک سلسلہ، تسلسل، کڑی ہوتی ہے۔ اگر بیچ سے کوئی کڑی ٹوٹ جائے تو اس سے سنائی جانے والی بات غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ معتبر ہونے کے لیے، مصدق ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، ثقہ ہونے کے لیے، کہ اس کے ساتھ سننے والوں کا صحیح چین ہو، صحیح رابطہ ہو کہ ہم نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا۔ تو جس طرح کسی حدیث میں راویوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اسی طرح صحبت کا بھی تسلسل ہے۔ میں نے کس کی صحبت اختیار کی، میں نے کس کی سنگت اختیار کی، میں کس کی صحبت میں بیٹھا، کس کی صحبت سے ہم مستفید ہوئے، فائدہ اٹھایا، سنگت میں بیٹھنا نصیب ہوا، وہ کس کی صحبت میں بیٹھے تھے، پھر وہ کن کی سنگت میں بیٹھے تھے۔ تو اس طرح صحبت، اس کو اس طرح بھی سمجھنا چاہیے کہ صحبت کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے کہ سب سے بڑا مقام انہی کو دیا گیا جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی صحبت پائی، حالانکہ وہ عالم بھی ہیں، حالانکہ ان میں بعض حافظ بھی ہیں۔ وہ عالم نہیں ہے تو کون عالم ہے؟ جن کو پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں ان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں، وہ قضا کا فیصلہ بھی کرتے ہیں، لیکن صحابی کو جس نام سے پہچانا جاتا ہے، صحابہ کرام کو، وہ نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاضی ہے، نہ مفتی ہے، دانشور ہے، بلکہ صحبت کے حوالے سے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اصحاب کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام سے جو نسبت سب سے زیادہ اسلامی تاریخ میں، اسلامی فکر میں اہمیت رکھتی ہے، وہ صحبت ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس صحبت کو اگر کسی نے اہمیت دی اور اس کے تسلسل کو باقی رکھا تو وہ صوفیہ ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں جو شجرہ ہے وہ دراصل صحبت کی سند ہے، اور اس صحبت کی سند کو ہی یہ شجرہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شجرے کی ضرورت پڑی اور صحبت کی سند سے یہ ثابت ہوا کہ صحبت اگر اہمیت رکھتی ہے تو اس کا بھی ایک تسلسل ہے، اس کا بھی ایک چین ہے، اس کی بھی ایک زنجیر ہے جو جا کے حضور پاک علیہ السلام پر تمام ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ جب کبھی کسی شجرے میں اویسی نسبت آ جاتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو زمانہ پایا نہیں، انہوں نے تو زمانہ دیکھا نہیں۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی بزرگ سے فیض پایا ہوتا ہے، جن سے صحبت نصیب ہوئی ہوتی ہے، اور صحبت کا تسلسل بھی
اس اگلے بزرگ سے جا کے مل جاتا ہے جن سے فیض اویسی ہے، یعنی جن کے حصول فیض میں درمیان میں فرق زمانہ ہے، ان کا بھی سلسلہ صحبت کسی طرح ان تک پہنچ ہی جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جن کے ہاں اویسی ہے وہ اس بات کے قائل ہیں، صوفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حصول فیض کے لیے باطنی صحبت بھی اہمیت رکھتی ہے، یعنی عالم مثال میں سامنے آمنے نہیں، زمانے کا فرق ہے، لیکن ان سے ایسا فیض پہنچا جیسے کہ زندگی میں فیض پہنچتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت میں حضرت اویس قرنی کا ذکر موجود ہے۔ حضرت اویس قرنی حضور پاک علیہ السلام سے کبھی بھی حالت ظاہری میں ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکے، لیکن جہاں وہ رہتے تھے وہیں سے ان کی محبت اس قدر خالص اور خوشبودار تھی کہ ان کا ذکر حضور کی زبان سے سنا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ میں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے تو ظاہر ہے لوگ کہے گا کہ تم کب ان کے پاس گئے، تم نے کب ان سے ملاقات کی، تم کب ان کی صحبت میں بیٹھے، کئی طرح کے سوال پیدا ہوں گے، اور یہ سوال صحیح بھی ہوگا۔ لیکن جس کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ ذکر کر رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں یا لوگ ان کو ان سے فیض یافتہ کہتے ہیں، وہ خود کہہ دیں کہ اویس میرا ہے، تو پھر کیا سوال اٹھتا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی کے پاس خود حضور پاک علیہ السلام نے مولا علی اور سیدنا عمر فاروق کو بھیجا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ نسبت اویسی حضرت اویس قرنی کی وجہ کر اس کیفیت کو بھی اویسی کہتے ہیں، یعنی اس کا نام اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح حضرت اویس قرنی کو ظاہری ملاقات کے نہ ہونے سے بھی باطنی ملاقات کا شرف حاصل تھا، تو اس طرح یہ چیز یہاں پر بھی موجود ہوتی ہے، لیکن زیادہ معتبر ظاہری ملاقات ہے اور اسی کی زیادہ اہمیت ہے، اسی کو شجرے میں لکھا بھی جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات آ گئی تھی کہ شجرہ اس کو کیوں کہتے ہیں، تو شجرہ کہنے کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ صحبت اور روایت کا بھی چین ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے درخت، اس کی جڑ، اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھول اور اس کے پھل، یہ بالکل اسی طرح جیسے ایک جڑ سے نکلا ہوا، ایک بیج سے نکلا ہوا، ایک تخم سے نکلا ہوا درخت آپ کے سامنے آتا ہے، اس کی اصل تخم ہے۔ تخم جب زمین کے اندر اکرا تو اس سے ایک درخت کی نمود ہوئی، نشو و نما ہوئی، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک سرسبز و شاداب درخت بن گیا اور اس میں پتے نکلے، گل بوٹے نکلے، پھول اور پھل نکلے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کے نتیجے میں صحابہ اور صحابہ سے تابعین اور تابعین سے تبع تابعین اور تبع تابعین سے مشائخ، علماء، مفتیان، قضات، صوفیہ، صاحب دل، صاحب حال، صاحب قال، ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے چلے گئے، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، تو اس کو بھی شجر کہا گیا، اس لیے کہ اس میں بھی وہی کیفیت ہے۔ تو جو کوئی صوفی کسی مرید کو شجرہ دیتا ہے تو وہ دراصل اس تخم سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، یعنی اس ذات پاک سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جن سے سلسلہ نکل کر آسمان میں پھیل گیا ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کیفیت کیا ہے کہ پاکیزہ ایک درخت ہے، اور اس درخت کا عالم یہ ہے کہ یہ اس قدر پھیلا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اس کے جو کوپلیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے صوفیہ کے جو شجرے ہیں یہ اپنے شجر کی طرح پھیلنے کی وجہ کر، اور جس طرح شجر کی ہر شاخ جڑ سے وابستہ ہوتی ہے، جو جڑ سے وابستہ نہیں ہوگا وہ سوکھ جائے گا،
خشک ہو جائے گا، وہ شجر کا حصہ نہیں رہے گا، اور جو شجر کا حصہ ہے وہ سرسبز و شاداب ہے۔ ایک پتا بھی شجر سے جدا ہوا تو وہ شجر نہ رہا، اور اگر جڑا ہوا ہے تو شجر ہے، شجر کا حصہ ہے، چاہے پتا ہو، چاہے پھول ہو، چاہے کچھ اس طرح سے۔ لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہے اس کو شجرہ کہنے کی، اور اس کے شجرہ کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ شجرہ بیعت کے نتیجے میں دیا جاتا ہے، جب کوئی بیعت ہوتا ہے تو وہ بیعت کے نتیجے میں شجرہ پاتا ہے، سند پاتا ہے، مثال پاتا ہے، سند حاصل ہوتی ہے۔ تو چونکہ بیعت کے بعد شجرہ ملتا ہے تو بیعت سے شجر کا تعلق سمجھ میں آیا، اور یہ تعلق کیسے سمجھ میں آیا کہ حضور پاک علیہ السلام جب حدیبیہ کے میدان میں موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانے کی اجازت کفار مکہ نہیں دے رہے تھے، روکے ہوئے تھے، قسم قسم کے بہانے بنا رہے تھے، قسم قسم کی آزمائش کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جائے، دقت میں مبتلا کیا جائے، غصے پر ابھارا جائے، ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ بے چین ہو اٹھے۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 سال گزر چکے تھے، حضور کے ہجرت کو 7 سال گزر گئے تھے، اور ان 7 برسوں میں مکہ سے علیحدگی، ایک تو مکہ ان کا اپنا وطن تھا مہاجرین کا، دوسرے یہ کہ مہاجرین اور انصار دونوں کا جذباتی تعلق اسلام کے پہلے سے مکہ مکرمہ سے تھا، کعبۃ اللہ سے تھا۔ اکثر و بیشتر لوگ سال میں کئی بار گزر جاتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کا تعلق اللہ رب العزت سے والہانہ اور عاشقانہ اور عجیب دل کا حال تھا ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا۔ روئے زمین پر ایسی کوئی قوم آج تک پیدا نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ سے ایسا والہانہ عشق کرتی ہو جیسا صحابہ کرام حضور کے نتیجے میں، حضور کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا بیت اللہ سے کیا تعلق ہوا ہوگا، اور بیت اللہ سے ان کی قربت کا کیا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی کیسی تڑپ ان کے اندر ہوگی۔ آپ 1400 برس کے بعد صاحب ایمان ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں کعبۃ اللہ سے محبت ہے، تڑپ ہے، اب دیکھتے بے چین ہیں، کیسے دیکھیں، کیسے قریب ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے جن لوگوں نے ساری دنیا اپنی لٹا دی تھی اللہ اور رسول کے لیے، ان کا تعلق کعبۃ اللہ سے کیسا ہوگا، کیسا ذوق و شوق۔ حضور پاک علیہ السلام سے بار بار فرماتے کہ ہم لوگ کب جائیں گے، کب زیارت کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور آپ تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تعداد لگ بھگ 1400 تھی حضور کے صحابہ کی جو آپ کے ساتھ تھے، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ تعداد ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تعداد ایسی تھی جو سب کے سب عمرے کے احرام میں تھے، عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے۔ یعنی یہ جنگی لشکر نہیں تھا، جنگ کرنے کا نہ موقع تھا، نہ محل تھا، نہ مقصد تھا، نہ ادیش تھا، سارے لوگ عمرے کی ادائیگی کی نیت سے گئے تھے۔ اور ایسی حالت میں کفار مکہ نے اس طرح ستایا اور تنگ کیا کہ آگے بڑھنے نہیں دیا، اور قسم قسم کی بات چیت، ٹال مٹول، غصے میں لانا، جذبات سے گزارنا، پریشان کرنا۔ ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ لیا کہ جب ان کی طرف سے بات کرنے والے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو ہماری طرف سے بھی کوئی جائے اور بات کرے، تو کس کو بھیجا جائے؟ اس لیے کہ کفار مکہ جب عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ جو ان کے پاس جائے گا وہ محفوظ رہے گا؟ یہ بڑا مسئلہ تھا کہ کس کو بھیجا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فیصلہ لیا اور سیدنا عثمان غنی کو بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معاملہ یہ تھا کہ وہ دولت مند شخصیت کے مالک تھے، بے پناہ دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ حضور نے ان کو غنی فرمایا ہے، دولت مند۔ تو اپنی دولت مندی سے وہ مکے کے لوگوں کو اسلام کے قبل بھی فائدہ پہنچاتے تھے، اور اسلام کے بعد بھی اپنے رشتہ داروں کو مدد پہنچانے میں باز نہیں آتے تھے۔ یعنی مکے کے اکثر لوگ ان کے دولت کے احسان مند تھے، ان کی مالی مدد کے احسان مند تھے۔ اس لیے یہ امید تھی کہ حضرت عثمان کو کم نقصان
پہنچے گا، ان پر ظلم نہیں ہوگا، ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ سب کے محسن ہیں، سب ان سے کہیں نہ کہیں پیسہ لیے ہوئے ہیں، مدد لیے ہوئے ہیں، اس لیے فیصلہ لیا کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان کو بھیجتے وقت حضور نے ایک اور فیصلہ لیا تھا کہ کچھ صحابہ بھی ساتھ چلے جائیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ساتھ نہیں گئے تھے، الگ بھیجے گئے تھے، لیکن کچھ صحابہ بھی گئے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 10 صحابہ کو حضور نے کہا تھا کہ تم جاؤ۔ حضرت عثمان گئے اور حضرت عثمان لوٹ کر نہیں آئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 3 دن گزر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی صورتحال کہ احرام باندھے ہوئے اور ان کو اجازت نہ دی جائے۔ اللہ اکبر! آج کسی کو احرام باندھ کے 3 دن روک دیا جائے تو کتنا ہنگامہ کھڑا ہوگا اور کتنی مشکلات کھڑی ہوگی۔ احرام کی پابندیاں ہیں، احرام کے اپنے مسائل ہیں، جبکہ آج کل آدمی دین و مذہب سے بہت دور ہو گیا ہے۔ کل کے دن مذہب کی پابندی ان کا اصلی شعار تھا تو کیا عالم رہا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جس احرام کو باندھ کے آدمی 450 کلومیٹر چل کے آیا ہے، اس کی تو تمنا ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ہم اب اس کام کو پورا کر لیں تاکہ احرام کی مشکلات اور احرام کی سختی اور احرام کے احکام سے باہر نکل سکیں۔ تو ایسے عالم میں اور وہ دھوپ اور تمازت، اور اس میں جناب 3 دن حضرت عثمان کے انتظار میں گزر گئے، اور دن تو گزر ہی رہے تھے اور کچھ دن اور بھی گزر چکا تھا۔ ایسے موقع پر کئی طرح کی باتیں بھی اڑی۔ کسی نے کہا کہ عثمان نے تو طواف کر لیا ہوگا، ہم لوگ طواف سے محروم رہ گئے، عثمان نے طواف کر لیا ہوگا۔ اس پر کسی نے کہا کہ نہیں، عثمان طواف نہیں کیے ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کی طرف بھی یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ غرض کہ یہ سب کیفیت تھی۔ اس کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق صحابہ کو مطلع فرمایا کہ میں سامنے کے درخت کے پاس جا رہا ہوں، تم لوگ آؤ اور مجھ سے بیعت کرو، میرے ہاتھ پر قسم کھاؤ، میرے ہاتھ پر عہد کرو، وعدہ کرو، حلف اٹھاؤ، بیعت کرو۔ لفظ بیعت استعمال کیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام ایک درخت کے تنے سے پیٹھ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ ایک دوسرے کو خبر کرتے ہیں۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی پکار سنی ہم نے، حضرت عمر پکار رہے تھے کہ روح القدس کی بیعت کی طرف آؤ، یعنی جبرائیل کی بیعت کی طرف آؤ، یعنی جبرائیل نے حکم دیا ہے کہ آؤ بیعت کرو۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور صحابہ آتے جاتے اور ہاتھ پکڑتے جاتے اور بیعت کرتے جاتے۔ یہ بیعت اسلامی تاریخ میں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ اب چونکہ یہ بیعت ایک شجر کے نیچے ہوئی، ایک پیڑ کے نیچے ہوئی، شجر منے پیڑ، ایک درخت کے نیچے ہوئی، تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ بیعت کے رشتہ شجر سے ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی اتر گئی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی ریب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے۔ کب؟ اذ یبایعونک، جب کہ وہ بیعت کر رہے تھے، جب کہ وہ تم سے، اے میرے حبیب، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ تو بیعت اور شجرے کا جو یہ میل ہے، یہ صوفیہ کے ہاں زندہ ہے، اور کسی فلسفی میں، کسی فکر میں یہ چیز زندہ نہیں ہے۔ یعنی اس بیعت کی اہمیت کے سب قائل ہیں کہ درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی اس پر تو اللہ کی رضا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات حضور پاک علیہ السلام سے پہنچ گئی تھی کہ اتنی مبارک بات نہ اس سے پہلے ہوئی تھی نہ اس کے بعد ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر
صحابی کو، ہر مسلمان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوگا، اور آخری دم تک امید اور خوف کے درمیان آدمی جھولتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ راضی ہوگا، اور کہیں نہیں راضی ہوا تو کیا حال ہوگا، اور یہی ایمان بھی ہے۔ تو کسی پر یہ راز کھلتا نہیں الا ماشاء اللہ، جس پر کھلتا ہوگا اللہ کا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ لیکن یہاں تو راز کھل گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیڑ کے نیچے بیعت کی۔ تو اتنی مبارک بات تو کبھی ہوئی نہیں تھی۔ تو جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے، مانا گیا کہ وہ صحابہ کی وہ مبارک جماعت ہے جس پر اللہ کی جانب سے راضی ہونے کی سند اتر گئی۔ تو اس وجہ سے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے شب قدر تو ایک ہی دن میں ہوئی بھائی، کہ جب قرآن نازل ہوا، ہر سال شب قدر ہو رہی ہے۔ تو جب ایک بار قرآن کے نازل ہونے سے رمضان کی ہر طاق رات میں شب قدر کا فائدہ، ثواب اور اجر حاصل ہو سکتا ہے، تو جب جب یہ بیعت ہوگی اور اس بیعت کی سنت کی نیت سے ہوگی، تو اس بیعت کی رضا کا ایک قطرہ، ایک ذرہ ہی صحیح حاصل ہوگا۔ اس لیے بیعت اور شجرے کا تعلق ہوا، بیعت اور شجرے کا جو تعلق ہے وہ یہاں بیان ہوا۔ فرماتے ہیں کہ زیر شجر یعنی زیر درخت واقع شدہ بود، مصداق آن نزول این آیت است، آیت کریمہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اور ایسا اس لیے ہوا تھا کہ یہ بیعت کوئی آسان نہیں تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان صحابہ کو اس بات کی قسم کھانے کو کہا تھا کہ آج موت کی قسم کھاؤ کہ بغیر مرے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نصرت، مدد، حضور جیسے کہیں گے ویسے کریں گے۔ جب تک بدن میں جان ہے تب تک حضور کی اتباع کی قسم کھاتے ہیں، حضور کی اطاعت کی قسم کھاتے ہیں کہ جب تک زندگی رہے گی حضور کے کسی حکم کا اس جگہ پر انکار نہیں کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قسم اس بات کی تھی کہ اگر حضرت عثمان 3 دن تک وہاں روکے گئے تھے، اگر یہ خبر آ جاتی کہ مار ڈالا، یا 10 صحابہ جو ساتھ گئے تھے یا ان کے بعد گئے تھے ان کا قتل ہو گیا، تو پھر واپس ہونے کی کوئی نوبت نہیں آتی۔ یہاں پر کئی اشکال ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کا دھوکہ ہوا کہ قتل ہو گیا ہے، اس لیے یہ بیعت لی گئی، لیکن یہ گمان ہے، ظن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو 3 دن روک لیا اور 10 صحابہ کو روک لیا، وہ بھی ایک اندازہ لگا رہے تھے، وہ بھی ایک گمان کر رہے تھے کہ کر کیا لیں گے۔ اگر ہم ان کے ساتھ کچھ برا کر دیں تو مسلمان کیا کریں گے، مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان تو عمرے کے لباس میں ہیں، ایک ایک ہتھیار ان کے پاس ہے۔ عمرے میں ایک ہتھیار رکھنا جائز ہے، وہ سیلف ڈیفنس کے لیے یا شکار کے لیے یا سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے ایک ہتھیار عمرہ کرنے والا معتمر رکھ سکتا ہے ساتھ، لیکن اس سے جنگ کا میدان نہیں ہوگا۔ تو یعنی یہ لوگ بری طرح ایک طرح سے باندھ دیے گئے تھے کہ جائیں گے کہاں۔ اب 3 دن روک کے دیکھ رہے تھے کہ صبر کا امتحان کیا ہوتا ہے، تو وہ واچفل تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں 1400 آدمی حضور کے ہاتھ پر زندگی اور موت کی قسم کھا رہے تھے۔ یہ میسج وہاں کنوے ہو رہا تھا کہ کیا تم کر رہے ہو، تم جنگ میں جاتے ہو مارنے کے لیے، یہ بیعت لے رہے ہیں مرنے کے لیے۔ تو جو مرنے کے لیے تیار ہو، جو اپنی موت کی قسم کھا رہا ہو کہ بغیر مرے آپ کو نہ چھوڑیں گے، اس سے لڑنا آسان ہوگا، اس کو لڑنے کی دعوت دینا آسان ہوگا، اس کو جنگ کی طرف مائل کرنا آسان ہوگا۔ ایک کفن باندھ کے آیا اور ایک زندگی کی قسمیں کھاتا ہوا آیا، زندگی کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، بیوی بال بچے دولت عیش کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہا، اس کے مقابلے میں ایک کفن باندھے ہوئے ہے، دونوں میں لڑائی کہاں سے برابر ہوگی؟ یہ بڑا مشکل تھا۔ تو یہ جو بیعت تھی، یہ بیعت گویا کفار مکہ کو کنوے ہو رہی تھی، اور یہ بیعت جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ کفار مکہ
اس کو اگر دیکھ رہے تھے تو ان پر کیا حال گزرا ہوگا، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ انعام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جو پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، یہ کیا کوئی فری کی مٹھائی تھی یا کوئی مذہبی اعتقاد ہے کہ ہم ایسا مانتے ہیں، اندھ وشواس ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بیعت کر رہے تھے ان کے صدق دل کو دیکھ رہا تھا، کس سچائی سے وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر زندگی اور موت کی قسمیں کھا رہے تھے۔ اس سچائی کو اگر کوئی دیکھ سکتا تھا تو وہ اللہ ہے، اس لیے کہ یہ دل کی بات تھی۔ یعنی بیعت کرنے والوں میں ایک بھی منافق نہیں تھا، سب کے سب صادق الوعد تھے، صادق البیعت تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل کے جذبات میں جو فتوت تھی، جوامردی تھی، مرنے کا شوق تھا، نبی کی اطاعت کا شوق تھا، اس شوق کا صلہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر اللہ کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ بات، اور تصدیق بیعت دست در دست دادن، خود فروشی بنام خدا بدست پیغمبر علیہ السلام نیابتاً بدست پیر دستگیر قبول کردن، او تعالی ازیں آیت کریمہ ثابت است۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ظاہر ہے کہ کوئی موت کو پسند کرے گا تو موت کو پسند کرنے کے بعد تو اس کو کچھ حاصل ہونے سے رہا، تو موت اللہ ہی کے لیے ہوگی تبھی وہ پسند کرے گا۔ یعنی اس نے دنیا کو ترک کر کے اللہ کی رضا خریدنا چاہا ہے، تو اللہ اس کو رضا دے رہا، پھوکٹ میں نہیں دے رہا، رضا ہی مقصود ہے اس کا، تو مقصود اس کو مل رہی۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ بیعت دراصل ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اس لیے کہ اس وقت کی بیعت جو اللہ کے یہاں قبول ہوئی وہ ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ حضور کا جملہ سنیں، کفہو بکفی فی الجنہ، آج جس کا ہاتھ، جس کی ہتھیلی میری ہتھیلی میں ہے وہ جنتی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کی تشریح حضور کے قول سے، کفہو بکفی فی الجنہ، جو آج میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہا ہے وہ سب جنتی ہے۔ یہ بھی علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پیڑ کے نیچے بیعت کی تھی وہ دوسرے بیعت نہ کرنے والے صحابہ سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ افضلیت کی دلیل بنی کہ وہ سب کے سب جنت کی بشارت سے معمور ہوئے، اللہ کی رضا کی بشارت سے معمور ہوئے۔ تو تصدیق بیعت دست در دست دادن، خود فروشی بنام خدا، یعنی اپنے آپ کو حضور کے ہاتھ میں فروخت کر دینا، بیچ دینا، تب نہ بیعت کہلائی۔ بیع کے مطلب ہی ہوتے ہیں بیچنا، بک جانا۔ تو بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خود کو بیچ دینا بنام خدا، اللہ کے لیے، اللہ واسطے، بدست پیغمبر علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اور یہی بات نیابتاً پیر بھی کرتا ہے کہ نیابتاً بدست پیر دستگیر قبول کردن، او تعالی ازیں آیت کریم۔ تو اس طرح پیر بھی جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو حضور کی سنت میں بڑھاتا ہے اور شجرہ دیتا ہے، شجرہ دے کے یہ بتاتا ہے کہ اس بیعت کا تعلق شجر سے ہے، کوئی دوسرا تعلق نہیں ہے۔ آیت کریمہ پھر اللہ تعالیٰ اور بھی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اب اور مزید رتبہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک رتبہ تو یہ بیان ہوا کہ اللہ تم سے راضی ہوا، ایک رتبہ یہ بیان ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے وہ جنتی ہے۔ یہ دو بڑی بڑی باتیں آئیں، رضا کا نتیجہ جنت، یہ تو ہوا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ یہ رتبہ بلند وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ یہ بتائی کہ ان کے دل میں جذبہ بڑا سچا ہے، سچے جذبے سے آئے ہیں، ذرا سا بھی جھوٹ نہیں ہے، ذرا سا بھی کسی کو دکھاوا نہیں ہے، صدق دل سے آئے ہیں، اللہ ان کے دل کی سچائی کو دیکھ رہا۔ اب ایک رتبہ اور بیان ہوا، اور اس رتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بلا شبہ
جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یا رسول اللہ، انما یبایعون اللہ، وہ دراصل رسول سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بیعت جو ہے وہ اللہ سے بیعت ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ زندگی کا جو معاملہ بھی کیا جائے وہ زندگی کے لیے ہوگا، لیکن جب موت کی قسم کھائی جائے گی اور موت میں تمنا ہوگی تو تمنا اللہ ہی سے ہوگی، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ اور اس لحاظ سے بھی ثابت ہوا کہ حضور کے ہاتھ پر قسم ضرور کھا رہے تھے، لیکن چونکہ مرنے کی قسم کھا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ بیعت اللہ سے تھی۔ اب اس سے آگے پھر ایک دلیل لائی، اب دوسری دلیل لائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج مہربانی پر مائل ہے، مائل بکرم ہے، ایسا مائل بکرم ہے کہ دیکھیے لگاتار نوازش ہو رہی ہے۔ اب ایک نوازش اور ہوئی، یعنی یہ باتیں ایسی ہی نہیں کہی جا رہی ہیں کہ تم اللہ سے بیعت کر رہے ہو، بلکہ اس کے آگے ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضور جب ہاتھ بڑھاتے تھے تو صحابہ اپنے دونوں ہاتھوں سے حضور کا ہاتھ لیتے تھے۔ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ حضور کے لیے ایسے ہاتھ صحابہ پھیلاتے اور اس پر حضور اپنا ہاتھ رکھ دیتے، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے حضور کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ اس میں بھی کوشش کرتے کہ حضور کا ہاتھ بلند رہے، حضور کا ہاتھ اوپر رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ ایسے ہاتھ بڑھاتے، حضور اس پر ایسے ہاتھ رکھ دیتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ ایسے ہاتھ بڑھاتے، اس پر حضور دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے۔ تب کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی حضور کے ہاتھ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ یا پھر یہ کہا کہ جو ہاتھ تم پر حضور رکھ رہے ہیں، حضور کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، حضور کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ عربوں کے یہاں یہ دستور ہے کہ کوئی قسم اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ قسم کھانے والا جس کے لیے قسم کھا رہا ہو وہ اپنا ہاتھ پر نہ رکھے۔ قسم کھاتے وقت لوگ عرب ہاتھ پکڑ کے ہاتھ رکھ کے تب قسم کھاتے ہیں، تو یہ قسم تو اللہ کے لیے کھا رہے تھے، تو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو قسم ہوئی کیسے؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قسم کو واضح کرنے کے لیے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ بات تمثیلاً ہے، یہ تمثیلاً نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم جب وعدہ کر رہے ہو تو اللہ تمہارے وعدے کے ساتھ اس طرح موجود ہے کہ اس کے نبی کا ہاتھ تم پر اس طرح رکھا گیا ہے جیسے کہ اللہ کا ہاتھ ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو اپنے وعدے سے یا اپنے طبیعت سے وعدے سے پھر جائے، جو وعدہ کیا ہے اس سے الگ ہٹ جائے، یہ تحدیداً یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی ڈرافٹ، کوئی بھی چیز ڈرافٹ کی جاتی ہے تو اس میں منفی رخ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ منفی رخ لکھ دینے سے منفی حقیقت سامنے نہیں آتی، منفی لکھنا مثبت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جس نے اپنے وعدے سے اپنا منہ پھیرا، اپنے وعدے سے مکر گیا، اپنے وعدے سے ہٹ گیا، اپنے قسم کو توڑ دیا، فانما ینکث علی نفسہ، اس نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ اپنا بگاڑا، اپنا نقصان کیا، اپنے لیے بربادی لکھا۔ ومن اوفا، اور جس نے وفا کی، جو قائم رہا، جو ثابت قدم رہا، اور جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے وعدے پر اپنے قدم کو سنبھالے رکھا، بما عہدہ، جو کچھ اس نے عہد کیا تھا، علیہ اللہ، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اس کے لیے تو اجر عظیم ہے، اور اس کے اجر عظیم کی ابتدا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اور رسول علیہ السلام فرمود کفہو بکفی فی الجنہ، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں وہ جنت میں گیا، فرمود ہر کے زیر درخت ازمن بیت نمود، نہ خواہد رفت در دوزخ، وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا جس نے آج پیڑ کے نیچے میرا ہاتھ پکڑا ہے، الا در بہشت، سبحان اللہ بکرم ہی و فضل ہی، گرچہ درا وقت برائے اطاعت وقت جہاد از اصحاب بیت گرفتہ شد، الا ازیجا سند است مرصوفیان را
بیت ارشاد برائے جہاد نفس کہ جہاد اکبر است۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت تو حضور نے جنگ کے لیے بیعت لی تھی، زندگی موت کی بیعت تھی، اگر جنگ کی نوبت آئی اور حضور پاک علیہ السلام نے جنگ کا اشارہ کیا تو ہم جنگ کریں گے، تا وقت کہ دم رہے گا تب تک جنگ کریں گے، دم نکل جائے، شہید ہو جائے، قتل ہو جائے تب تک کے لیے۔ تو یہ بیعت تو دراصل جنگ کے لیے تھی، جہاد کے لیے تھی۔ تو اور صوفیہ جو بیعت لیتے ہیں وہ تو بیعت توبہ لیتے ہیں، بیعت انابت لیتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے لیتے ہیں، گناہوں سے باز آنے کے لیے لیتے ہیں۔ اس میں کیا راز ہے؟ تو فرمایا کہ صوفیہ نے بیعت ارشاد کو اس بیعت سے مراد لے کر دراصل یہاں بھی جہاد ہی کو پیش نظر رکھا ہے، اس لیے کہ جہاد بالسیف، تلوار سے جو جنگ کی جائے، اس کے مقابلے میں نفس سے جو جنگ کی جائے وہ جنگ اکبر ہے، وہ جہاد اکبر ہے۔ تو وہاں جو جہاد تھا وہ تو تلوار کی جنگ تھی، اور وہ بھی آسان نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی۔ اور یہاں صوفیہ جو بیعت لے رہے ہیں کہ تم اپنے نفس سے، اپنے من سے، اپنے گناہوں سے آشنا طبیعت سے لڑنے کی بیعت کرو، تو یہ بیعت خود حضور کے قول سے ثابت ہے کہ جہاد اکبر ہے، اور جہاد اصغر تلوار سے لڑائی ہے، اور جہاد اکبر نفس سے لڑائی ہے، روزانہ کی لڑائی ہے، ہر وقت اللہ کے قوانین کی پابندی جہاد اکبر ہے۔ از حضرت ولایت مآب امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ چنانچہ فرمودان قول رجعوا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ بعد زمانہ اصحاب و تابعین امام الطریقت حضرت بایزید بستامی و حضرت جنید بغدادی و حضرت ابراہیم ادھم قدس اللہ اسرارہم بمسند شیخی نشستن، ہر کسے کے نزد ایشان بطلب ہاں پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ حضرت علی کے قول کے طور پر بیان فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ جنگ کے میدان سے آ رہے ہیں، یعنی جہاد اصغر سے آ رہے ہیں، اور بال بچوں اہل و عیال کی طرف جا رہے ہیں تو جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی جنگ کا میدان جو ہے وہ جہاد اصغر ہے، اور دنیا داری، اہل و عیال، دنیا کے معاملات میں اللہ کا خود کو پابند رکھنے کے لیے اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، اور دین پر قائم رہنا، دین کی منہیات سے بچنا، اور دین کے اوامر پر خود کو ثابت قدم رکھنا، یہ ہر وقت کا معاملہ ہے۔ اس لیے تلوار کی جنگ وقتی ہے، اور ہر وقت نفس کو اللہ کے حکم کے تابع رکھنا جہاد اکبر ہے۔ اور اسی لیے صوفیہ جہاد اکبر کی بیعت لیتے ہیں، اور اس کا بھی تعلق اس جہاد سے ہے، اور یقیناً اس عظیم واقعے بیعت رضوان، پیڑ کے نیچے جو بیعت لی گئی، اس سے صوفیہ کی بیعت کا رشتہ ہے اور شجرے کا رشتہ ہے۔